یہ فرمان ہم نے پڑھا تھا، بنا یختم اللہ و بنا یمحو ما یشاء و بنا یثبت، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک شیعہ عقیدہ بدا کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ فیصلے کرتا ہے دنیا میں، اعلان بھی کرتا ہے، اس اعلان میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ خود آیہ کریمہ کہتی ہے، یعنی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جاہل سمجھتے ہیں، اب اس آیہ کریمہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ صاف صاف ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خدا مٹا دیتا ہے، بے شک مٹایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے لکھا ہوا ہو، یعنی فیصلے کر کے بعض فیصلوں کو باقی رکھتا ہے، ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، بعض فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے مٹانے کے جو اسباب ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے، سبحان اللہ ہمارے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ بندہ وہ ازل سے جانتا ہے کہ میں نے لوح محو اس بات میں دو فائلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، رائج عام فہم، دو فائدے ہیں، ایک فائلیں یا دیوان لوح محفوظ، لوح محو اثبات، ایک کے فائل کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں کسی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا محو اثبات، دوسری فائل وہ ہوتی ہے جس کے فیصلے برقرار بھی رہ سکتے ہیں، تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو تبدیل ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو ازل سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کو میں نے نظر ثانی کے قابل بنایا ہوا ہے، بندے کے فلان عمل کے نتیجے میں یہ عمل میں نے جو ہے نا اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہے۔ اس کی عمر مثلا 30 سال جو ہے نا وہ ہوگی، لیکن اگر اس نے قطع رحم کیا، ماں باپ کے ساتھ تعلقات کو توڑا یا نعوذ باللہ ہاتھ اٹھایا، تو اس کی عمر 3 سال باقی رہ جائے گی۔ یہ اس نے فارمولہ بنایا ہوا ہے، اور پتہ ہے کہ کون یہ کام کرے گا اور کون یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ بلا نازل ہوگی، اگر لے یہ صدقہ دے گا، یہ تو بچے کو یاد ہے، الصدقۃ تدفع البلا، بلاؤں کو صدقہ وہ ٹال دیتا ہے۔ جی لوح محو اس بات میں، یعنی وہ فائل کہ جس میں نظر ثانی کے قابل فیصلے ہوتے ہیں، وہ لوح محو اس بات میں ہوتے ہیں، اور بندوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کے دعاؤں کی وجہ سے، ان کے صدقہ کی وجہ سے وہ تبدیل ہوتے ہیں مثبت بندے کے فائدے میں، اور بعض گناہوں کی وجہ سے وہ تبدیل ہوتے ہیں بندے کے نقصان میں اور اس کے ضرر میں۔ تو یہ نعوذ باللہ یہ اس عقیدہ بدا سے اللہ تعالیٰ کی لا علمی ظاہر نہیں ہوتی، خدا کو ازل سے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ بندہ یہ صلہ رحم کرے گا تو اس کے نتیجے میں عمر بڑھ جائے گی، قطع رحم کرے گا تو اس کی عمر کم ہوگی۔ وہ شعر میں نے آپ کو اس دن بلکہ وہ سنایا بھی تھا، عمر خیام کا وہ کہ بلیوریا میں ایک ہوٹل ہے عمر خیام ہوٹل، وہ عمر خیام بہت بڑا ایران کا شاعر تھا، جبری تھا، جبری کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے افعال ہیں نا، جبریوں کا عقیدہ یہ ہے جو کچھ اچھا یا ہم کام کرتے ہیں ان کا حقیقی فاعل اللہ ہے،
ہماری حیثیت اوزار سے زیادہ نہیں ہے، ہماری حیثیت وہ کارپینٹر کے جو ہے نا تیشے سے زیادہ نہیں ہے، لکھنے والے کے قلم سے زیادہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ پلمبر کے جو ہے نا وہ ہتھوڑی سے زیادہ نہیں ہے۔ اصل فاعل ہمارے اچھے اور برے اعمال کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ خطرناک عقیدہ ہے یہ، خطرناک عقیدہ۔ بے شک یہ عقیدہ ان ظالم اور جابر بادشاہوں کا ایجاد کردہ ہے، قرآنی آیات کے مفہوم کو بگاڑ کے، جو لوگوں پر ظلم و ستم کر کے اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے۔ خدا نے ایسا کیا ہے، خدا نے ایسا کیا ہے۔ یزید نے یا ابن زیاد نے یا دربار یزید میں یزید نے یا کوفہ کے دربار میں ابن زیاد نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کیف رأیت اللہ کیف رأیت صنع اللہ بعقیق، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ دیکھیں کتنا خطرناک عقیدہ ہے، یعنی ہم نے نہیں کیا، ہاں جو کیا ہے وہ خدا نے کیا ہے۔ اصحاب کو اولاد کو شہید کیا ہے تو خدا نے کیا ہے، گھوڑے دوڑائے ہیں تو خدا نے آگ لگائی ہے خیموں کو، یہ اس کے مقتل کے الفاظ ہیں یہ، کیف رأیت صنع اللہ بعقیق، خدا کا برتاؤ، خدا کا سلوک تیرے بھائی کے ساتھ، اس کو تو نے کیسا پایا؟ کیا جواب دیا علی کی بیٹی نے؟ ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا، ایسی خاتون دنیا میں آپ دکھا سکتے ہیں؟ بطلۃ کربلا لکھی ہے وہ مصر کی خاتون نے، وہ بنت الشاطی نے خود خدا فرماتا ہے بھئی کچھ فیصلے میں وہ دونوں کچھ فیصلے کر کے کچھ فیصلوں کو برقرار رکھتا ہوں، کچھ فیصلوں کو مٹا دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے لا علمی میں انجام کے بغیر کے بارے میں سوچے بغیر فیصلہ کیا ہو اور بعد میں میرے معلومات میں اضافہ ہوا نعوذ باللہ اور اس کو تبدیل کیا، نہیں، سنت وہ الہی ہے۔ قدرت اپنی قدرت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کل یوم هو فی شان، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اچھا جی، اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا جی، بنا یفتح اللہ الزمان الکلب، کلب ہمارے ذریعے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی اس عقیدہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، ہم محمد و آل محمد کو واسطہ فیض سمجھتے ہیں، واسطہ فیض سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں قیامت تک کے اس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے جس کی برکت سے یہ کائنات، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ پہلے ہوتا تھا، میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا، جمعہ کا خطبہ جو ہے ابھی بھی وہ آپ کے نماز جعفریہ میں جمعہ کا پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ ہے، عالم دین کھڑے ہو کے سناتا تھا، شاید اس کو سمجھ میں آتا ہو، سامعین میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، امام کی برکت سے، قائم آل محمد کی برکت سے لوگوں کو رزق و روزی ملتی ہے۔ وَبِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ کی بدولت یہ آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اصل یہ فیض جو ہے نا وہ ان کے لیے ہے، ہم سب پوری کائنات طفیلی ہے، طفیلی سیدھی سیدھی بات ہے، یہ طفیلی ہے۔ طفیلی کسے کہتے ہیں؟ بن بلائے مہمان کو طفیلی کہتے ہیں، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں جمعہ کے خطبے میں یا کسی مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ لا یجوز التصرف فی مال الغیر، یہ معصوم کا فرمان ہے،
ला यजूज़ु तसर्रुफ फी माल गैर इल्ला बिइज़्न मिन्हु, किसी के माल को, उसके कपड़े को, उसके खाने पीने की चीज़ों को, उसकी गाड़ी को, उसके मोबाइल को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, मगर ये कि आपको यकीन हो कि ये राजी होगा। रिवायात या पता नहीं कुरानी आयात में है, फलां फलां के घर जो है ना पूछे बगैर जाके आप खा सकते हो, उनमें खाला का भी जिक्र है, आप बाद मुखलिस दोस्तों का भी जिक्र है, जिनके बारे में आपको यकीन हो कि मैं इनके कपड़ों का इस्तेमाल करूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा, आप कर सकते हैं। उसके बगैर ये फार्मूला है, ला यजूज़ु तसर्रुफ फी माल गैर इल्ला बिइज़्न मिन्हु, गैर के माल को इस्तेमाल करना उसकी इजाजत के बगैर जायज नहीं है। ये मैंने बयान किया हुआ था। अल्लाह रहमत करे अमीरुल मोमिनीन और आपके औलाद ताहिरीन की शफाअत नसीब करे। गुलाम अब्बास साहब, बड़ा सबक आमोज है ये वाक़या ना। एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल किया, साहब आपने ये बयान किया है, कहा कि ये देखें कुछ मजालिस में वो ये क्या कहते हैं, ये सदाए आम है 11 नुक्तादान के लिए, उमूमी है भाई, नियाद भी है, हम ऐलान करते हैं यहाँ पर फलान के घर मजलिस अज़ा है, मिलाद है, नियाद का भी एहतिमाम है, कोई इसके में क्या है, कोई एहतिमाम वो शर्त व क़ैद नहीं है, जो भी उसमें जाके शिरकत करेगा वो नियाज वो खा सकता है, सबील वगैरह हम लगाते हैं उसको खा सकते हैं। शादियों में कार्ड तकसीम होते हैं, कार्ड तकसीम होते हैं, जिसको कार्ड तकसीम हुआ है, मिला है, वो जाके खा सकता है। एक आदमी को पता चले कि भाई फला शादी हाल में शादी है, उसको जो है ना वो जिसने हाल बुक कराए खाना पकवाया है वो उसने दावत नहीं दी है, ये तुफैली बन के जाके खाना खाए, किसी के साथ चला जाए, ये जायज नहीं है। ला यजूज़ु तसर्रुफ फी माल बिइज़्न मिन्हु, ठीक है। अगर सबको बुलाना होता तो वो कार्ड न देता, मगर ये कि किसी वजह से आपको पता हो कि भाई इतना वो फराख दिल है कि जो भी जाए उसके लिए राजी होगा, लेकिन सब न इस पोजीशन और हैसियत में होते हैं, न सब इतने फराख दिल होते हैं। बहुत लोग हैं जो राजी नहीं है कि मदऊ लोगों के अलावा हर का सुनाकर जाके वो खाए। ये बात मसला बयान हुआ था। एक दिन उस मरहूम ने मुझसे मसला पूछा, आसम कराची में मैं छोटा था तो वो एक शादी हाल में मैं चला गया था, मुझे दावत नहीं थी और उधर जाके मैंने वो खाना खाया है, मैं क्या करूं? क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? सिर्फ तौबा काफी नहीं है, अगर तो उसको जानते हैं वो जिसकी बेटी या जिसके बेटे की शादी थी और आप गए हैं, कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा तो उससे जाके कहें कि भाई ये फलां तारीख को आपका बेटे की शादी थी, वो मैं मदऊ नहीं था, मुझे कार्ड नहीं मिला था, लेकिन कुछ जानने वालों के साथ जाके मैंने वो खाना खा लिया है, 100 का 200 का 400 का कितना भी बनता है, उसको राजी करो। और अगर आपको नहीं पता, वो पता नहीं याद ही नहीं है, वो मर गया है जिंदा है, आप अंदाजा लगाएं कितने का आपने खाना खाया होगा, 100 का 200 का 500 का। आप ये 500 रुपये किसी फकीर को सदका दे दें, उससे शादी वाले की तरफ से, ये उसका कफार। मैंने उनको बताया कि आप ये काम करें। ये रद्द मज़ालिम में आता है, खुदा सबके लिए बराबर है, बहुत दब गए। ये एक बड़ा नाजुक मसला है। बाज बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो ये मसला जानते हैं कि जो नाबालिग बंदा होता है ना, वो जवाबदेह नहीं होता है। सुने ना, अभी बताता हूँ, बचते हैं नहीं बचते। अच्छा, जवाबदेह ना होने का मतलब है कि नाबालिग बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे नहीं पूछेगा, रोजा नहीं रखेगा तो उसे नहीं पूछेगा। एक होता है जिमान, आपने अभी आप नाबालिग थे, किसी के बाग में जाके फल खाया है, अंगूर खाया है, सेब खाया है। बालिग होने से पहले, जब आप बालिग होंगे तो फिर जिमान,
یعنی اس وقت آپ نابالغ تھے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ابھی جتنا انگور کھایا ہے نا اس کی قیمت باغ کے مالک کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ زمان الگ چیز ہے، زمان الگ چیز ہے۔ رد مظالم میں آتا اللہ تعالیٰ رد مظالم میں آتا ہے، اسی لیے فقہ حاصل کرنے کے لیے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، فقہہ فی الدین، اس کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، فقہی مسائل سے آگاہی کی جو ہے وہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔